ایک اور بات جو بہت خوبصورت اصول قرآن مجید میں بتایا گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت نے ہر خاوند کو فرمایا کہ دیکھو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری بیویوں کے بارے میں ہم سے ان کی سفارش کی ہے کہ تم ان کا خیال رکھنا، اور صرف اللہ رب العزت نے ہی نہیں، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور ماتحتوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سفارشوں کا خیال رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن اس خیر خواہی کا بدلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اور علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی اس سفارش کا جو اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے اس سے کی ہے خیال نہ رکھے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے جب میں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھنا، بتاؤ تم نے کیوں نہیں رکھا؟ وہاں پر یہ خاوند پھنس جائیں گے۔ اگر تو سفارش نہ کی ہوتی نا تو اور بات تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب سفارش کر دی اب سوال بھی کر سکتے ہیں، بتاؤ میں نے سفارش کی تھی، کیا حق رکھا، کیا حق ادا کیا، میری سفارش کا کیا مان رکھا؟ سفارش اللہ نے بھی کی، اللہ کے محبوب نے بھی کی۔ اب ہمارا سسر اگر کوئی جو ہے نا وہ آئی جی ہو اور جناب کوئی کور کمانڈر ہو، کیسے سیدھے ہو کے رہیں گے؟ یدی ذرا سا کچھ کیا تو پیچھے سے جو ہے نا وہ آگے سے تھانے دار آئے گا، آگے سے پھر ڈنڈا بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیویوں کے بارے میں ہم سے سفارش کی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم واقعی خیال رکھیں۔